ایک مسئلہ آپ جان رہے ہیں کہ دنیا کی سطح پر چھڑا ہوا ہے فلسطین کا. فلسطین عجیب، آپ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ بہت سی خبروں پر یقین کرنے میں دشواری ہوگی. ابھی خبر کچھ آئی، تھوڑی دیر کے بعد خبر کچھ آ گئی. ابھی کوئی اور نیوز آئی، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کوئی فیک نیوز تھی. ابھی معلوم ہوا کہ وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ فیک نیوز تھی. آج جب ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ہر چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، تو ہماری ترقی میں جہاں معلومات کی سرعت، جلدی سے معلومات ملنے لگی ہم کو، وہیں ایک اور ترقی کا نقصان بھی ہوا کہ جھوٹ بھی بہت ترقی کر گیا. جھوٹ ہے نا، فیک چیزیں بھی بہت ترقی کر گئی. اتنا جلدی جھوٹ پھیلتا ہے، اتنا جلدی افواہ پھیلتی ہے، اور ان جھوٹ کی بنیاد پر کبھی کبھی ملک جیت لیے جاتے ہیں، الیکشن جیت لیے جاتے ہیں، فائدے پر فائدہ کر لیا جاتا ہے. پبلک بیچاری سمجھتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور صحیح مان کے جب کوئی کام کر دیتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یہ بینیفٹ اٹھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا. اس لیے ایک میچیور ذہن، ایک بالغ ذہن والا آدمی جو زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، جو زمانے کو سمجھنے کی کوشش میں ہے، وہ ہڑبڑ نہیں کرتا ری ایکشن دینے میں، رد عمل دینے میں. ترنت رد عمل دے دیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا. یہ جلد بازی ہے، یہ ہڑبڑی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے. کسی چیز پر ری ایکشن دینے کے لیے صحیح جانکاری ضروری ہے. جب تک جانکاری پکی، پختہ اور درست نہ ہو تب تک آدمی کو ری ایکشن دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کیا ہے مسئلہ فلسطین، یہ بھی سمجھنا بہت مشکل ہے. بڑی بڑی مشکل سے لوگوں نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، کچھ جاننے کی کوشش کی ہے. موٹے طور پر یہ سمجھیے کہ فلسطین میں مسلمانوں کا قبضہ ایک دن کا نہیں ہے. مسلمان وہاں ایک دن سے نہیں بسے ہوئے ہیں، سینکڑوں برس سے مسلمان وہاں موجود ہیں. کب سے؟ صلاح الدین ایوبی کے بعد سے. صلاح الدین ایوبی کا زمانہ کیا تھا؟ 12ویں صدی عیسوی. ہم سب کہاں ہیں؟ ہم سب 22ویں صدی گزار چکے. اور کب صلاح الدین ایوبی کا حملہ ہوا تھا؟ 12ویں صدی عیسوی میں، ہے نا. سینکڑوں سال سے مسلمان وہاں رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسلمانوں کا ایک اٹوٹ رشتہ بھی وہاں سے ہے، اس لیے کہ وہاں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد اقصی. قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے اس مسجد سے رشتہ، تعلق، نسبت، سمبند اسی طرح پکی ہو جاتی ہے جیسے کعبۃ اللہ سے ہے، مکے سے ہے، کعبے سے ہے، مسجد حرام سے ہے. ویسے ہی میرا رشتہ مسجد اقصی سے ہے. کیوں ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان مکے کے طرف منہ کرنے سے پہلے اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے حکم سے اسی طرف منہ کرتے تھے. نماز پڑھنے میں منہ اسی طرف ہوتا تھا. اس لیے جیسے آج کعبے سے میرا تعلق ہے، میرا اتہاس اسی تعلق کو مسجد اقصی سے یعنی فلسطین سے بنا کے رکھے ہوئے. ایک وجہ یہ ہے، وہ میرا قبلہ ہے. دوسری وجہ ذرا غور سے سن لیجیے. مسلمان وہ ہے جو تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے، تمام نبیوں پر. کوئی نبی بھی جو اس دنیا میں آئے، ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، قرآن میں، حدیث میں جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے وہ موٹے طور پر 25-26 کے لگ بھگ ہیں نام جن کا آ گیا، 25-26. لیکن ایک حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000. 1.25 لاکھ کے لگ بھگ
نبی اس دنیا میں تشریف لائے، مقصد ان کا تھا اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، انسانیت کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو شکر گزار بنانا۔ یہ جو سارے نبی اس دنیا میں آئے، ان سے ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے۔ کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کا۔ کیا تعلق ہے؟ کہ ہم جیسے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں ویسا ہی، نہ کم نہ زیادہ، برابر برابر سارے 1.25 لاکھ نبی کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ نبی کا نام آیا نہیں کہ فوراً ایک مسلمان اپنے ایمانی فریضے کے تحت کہتا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ یہ جو اپروچ ہے، یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ جو انداز ہے، یہ بتا رہا ہے مسلمان کو کہ ارے اس کے لیے تو سارے نبی یکساں ہیں۔ جب نبی سے میرا تعلق یکساں ہے تو جو چیز نبی سے جڑی ہوئی ہے اس سے تعلق بھی یکساں ہے۔ یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، فلسطین، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ لگاتار انبیاء وہاں مبعوث ہوتے رہے ہیں، آئے یا تو وہیں پیدا ہوئے یا کہیں سے چل کے آئے، وہاں پہنچے، وہاں آ کر انہوں نے اپنی کرم استھلی، کام کرنے کا مرکز بنایا اس کو۔ انبیاء نے، ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اسی شہر کے آس پاس ہے، اور حضرت ابراہیم کے پوتوں میں جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے، حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے، اور جتنے بھی آگے بڑھتے جائیے، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے، کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل بھی تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ اسرائیل کی اولاد، بنی منے اولاد، بیٹے، اور اسی لیے قرآن میں بنی اسرائیل سورہ موجود ہے اور ان کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، ان کے بارے میں حوالہ دیا گیا۔ یہ جو آج اسرائیل کہلا رہا ہے، یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ اور یہودی وہاں پہنچے کیسے؟ یہودیوں کی وہ جگہ نہیں تھی، نہ یہودی آبادی وہاں باضابطہ تھی، چند گھر یہودی تھے، اطمینان سے رہتے تھے، کوئی دقت نہیں تھی۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی مرکزی حکومت، کون تھی مرکزی حکومت؟ پہلے تو مدینہ منورہ، اس کے بعد حضرت علی اپنی راجدھانی مدینے سے بعد میں کوفہ لے آئے تھے۔ کوفہ کے بعد یہ راجدھانی بنو امیہ کے دور میں دمشق چلی گئی، سیریا، اور سیریا سے بنو عباس کے دور میں یہ راجدھانی بغداد آ گئی، اور بغداد سے پھر عثمانی دور میں یہ راجدھانی کھسک کر کہاں پہنچ گئی؟ ٹرکی، اور ٹرکی میں کہاں پہنچ گئی؟ استنبول، جو پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ یہ پرانا نام ہے، نیا نام کیا ہے؟ استنبول، جو آج ترکی کی راجدھانی ہے، ٹرکی کی راجدھانی ہے۔ یہاں سے پورا مسلمان کنگڈم، اسلامی حکومت گورن ہو رہی۔ اور یاد رکھیے، جب آدمی کا مرکزی کردار کمزور ہو جاتا ہے نا، تو پھر بدن ساتھ نہیں دیتا ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب اندر سے کھوکھلا ہو جائے، کہتے بیچارے کو ہارٹ کی بیماری ہو گئی، تو ہارٹ کی بیماری ہوئی تو دیکھیے گا آدمی جو ہے بیچارہ مرجھا جاتا ہے، ول پاور بھی کھو دیتا ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت چھوڑ دیتا ہے، شوق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ نہ کرے اللہ سب کو صحت دے، جب آدمی بیماری سے ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کہیں چلیے نا ابا، چلیے نا نانا، گھوم کیا؟ نہ بیٹا ہم نہ جانے کی صلاحیت نہیں۔ یہ ٹرکی جناب جب کمزور ہوا اور ورلڈ وار ہو گیا، تو اس کے بعد بڑے بڑے چودھری پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا شروع کیا کہ کون کہاں جائے گا، کون کہاں بیٹھے گا۔ اور یہ وہ دور تھا جب یہودی
یورپ میں اور کہاں جرمنی میں، یہ وہ علاقے تھے جہاں یہودی مار کھا رہے تھے، بری طرح پیٹا جا رہا تھا، کوئی ان کو پسند کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہودیوں کے ساتھ برا حال کر رکھا تھا یورپ نے اور ایشیا نے اور رشیا نے، برا حال، بری طرح مارے جا رہے تھے۔ اب مارے جانے کی کچھ وجہ بھی تھی، وہ بھی جان لیجئے ایک جملے میں۔ آدمی کسی معاشرے میں کھپتا تب ہے جب اس کو یہ احساس ہو کہ جو ہم ہیں سو یہی لوگ سب ایک ہیں، اور جہاں ہم کو احساس ہوا کہ جو ہم ہیں سو کوئی نہیں ہے، تو میرا آپ کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے اور آپ کا میرے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اسلام دنیا کی سچائی اسی لیے بنا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات سکھا دی تھی کہ سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سب حضرت آدم کی اولاد ہے، سب کا باپ ایک ہے۔ اور سنو، ناک، نقشہ، کان اور بول چال، کھانے پینے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ بڑا چھوٹا ہونے کا شوق ہے، بڑا شوق ہے کہ ہم اونچے ہوتے، اعلیٰ ہوتے، تو اللہ سے ڈرو، جتنا اللہ سے ڈرو گے اتنے ہی اونچے ہو جاؤ گے، چاہے رنگ جیسا بھی ہو، رنگ سے مطلب نہیں ہے، اللہ سے ڈرو گے اونچے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے مسلمان دنیا میں پایا جاتا ہے، دنیا میں ایبزورب ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ کہیں جائے گا ایبزورب ہو جائے گا، اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں ہے وہی مسلمان ہو جائے گا، مسلمان ہوگا وہ، اس لیے کہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہی ایک دین ہے جو ہم کو بتا رہا ہے کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اور جس کو بڑے بننے کا شوق ہے اس کو ایک ہی کام کرنا ہے، جو سچا پکا بندہ بن جائے، بندہ بنے گا بڑا ہو جائے گا، بندہ بننا ہوگا بڑے بننے کے۔ یہودی کیا کرتے تھے، جہاں گئے کہیں کہ میرے اندر جو بلڈ ہے نا، اس سائنٹیفک دنیا میں آدمی پوچھے گا کہ اے پلس ہے کہ بی ہے کہ اے بی ہے کہ او ہے، نہیں، وہ سب نہیں کہہ رہے، میرے خون میں جو خون دوڑ رہا ہے میرے بدن میں، یہ نبیوں کا خون ہے، اور جو ہم ہیں سو کوئی نہیں ہے، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہم اکیلے ہیں۔ اسی لیے یہودی کہیں ایبزورب نہیں کر پاتے، وہ جذب نہیں ہو پاتے، وہ کسی کے ساتھ گھل نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو سب کو حقیر سمجھے، یہ سب ایسا ہی ہے، یہ سب بات فالتو ہے، یہ سب ہم تو سپریم بلڈ والے ہیں، ہے نا۔ اور اسی لیے جہاں جہاں یہودی گئے وہاں کی کمیونٹی سے ان کا کلیش ہوا، بری طرح مارے گئے، کچلے گئے۔ ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہے، ہٹلر نے سب سے زیادہ جس سے دشمنی کی اس کا نام یہودی ہے، بری طرح مارا، اتنی بری طرح مارا کہ وہ مارنا بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہٹلر ہی نے کیا تو کیا ہوا، یہودی پر کیا تو کیا ہوا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ رنگ و نسل کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر یہودی بھید بھاؤ کرتے تھے تو ہٹلر صاحب نے بھی تو وہی کیا، اس لیے نہ ہٹلر پسندیدہ ہے نہ یہودی پسندیدہ ہے، یہ دونوں رنگ بھید میں پڑے رہتے ہیں، مار کاٹ میں یقین رکھتے ہیں، ان کو پاور ملا تو انہوں نے مار دیا، ان کو پاور ملا تو انہوں نے مار دیا۔ تب کیا ہوا، ہٹلر کے خلاف جو لوگ تھے، برطانیہ اور امریکہ، یہ ہٹلر سے لڑ رہے تھے، ورلڈ وار، دنیا کی لڑائی، عالمی لڑائی چھڑ گئی۔ ہٹلر جیسے جیسے کمزور ہوا، جرمنی جیسے جیسے کمزور ہوا، یہ نئے ہٹلر پیدا ہوئے۔ نئے ہٹلر کون کون تھے، امریکہ اور برطانیہ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہودی اس کو ایسا کیا جائے کہ جرمنی سے اور رشیا سے اور تمام یورپ سے اور ایشیا سے اٹھایا جائے اور لے جا کے اس کو کہاں بسا دیا جائے، فلسطین میں لے جا کے بسا دیا جائے، ہے نا۔ ہوائی جہاز سے، گاڑی سے، موٹر سے، ٹرین سے، سرکاری انتظام کر کے برطانیہ صاحب، انگریز بہادر، ہم لوگ جن کے غلام تھے، انہوں نے کیا کیا کہ لے جا کے وہاں بساؤ، کہا ہے وہاں مسلمان نہ ہے، جا کے یہودی بسا دو، وہاں لے جاؤ یہودی کو وہاں۔ اب پوری دنیا سے یہودی آنے لگے، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، کہاں آ گئے، سب آ گئے فلسطین۔ اور اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے ہاتھ باندھا اور کہا کہ ایسا کیا جائے، آدھے میں مسلمان رہیں گے، آدھے میں یہودی رہیں گے۔ ارے واہ واہ،
آدھے میں یہودی رہیں گے، لا کے یہودی کو بسا دیا گیا۔ اور جب کسی کو آپ لا کے بسائیے گا تو بیچارہ ایک آج زمین پر پہنچ گیا تو اس کو لگے گا کہ ہم کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، بناویں گے کیا، کام کیا کریں گے؟ بھر بھر کے پیسہ دیا گیا، لیجیے لیجیے لیجیے، کتنا چاہیے؟ اتنا کروڑ، اتنا ارب، جتنا چاہیے۔ انفراسٹرکچر کے لیے الگ دیں گے، حکومت بنانے کے لیے الگ دیں گے، کاروبار کے لیے الگ دیں گے۔ یہودیوں پر